اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ موضوع گفتگو امامت، اور اب تک اس بات امامت اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً اس بات امامت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور کچھ آیات اور روایات انشاءاللہ اور پیش کی جائیں گی۔ انہی آیات میں سے ایک آیت آیہ اولی الامر ہے، یعنی وہ آیت کہ جس میں اولی الامر کا ذکر ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اور اس کے بعد اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہاں پر دو دفعہ لفظ اطاعت آیا، ایک دفعہ لفظ اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اور اس کے بعد واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، یہ دو۔ لیکن اولی الامر کے ساتھ دوبارہ لفظ اطاعت نہیں آیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا اطیعوا اللہ پھر اس کے بعد رسول اللہ کے ساتھ واطیعوا الرسول، اور پھر اس کے بعد واطیعوا اولی الامر، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جو اطاعت کا حکم اور جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا وہی استعمال ہو رہا ہے اس آیت میں اولی الامر کے ساتھ، اور جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اطاعت یعنی اولی الامر کی اطاعت در حقیقت اطاعت رسول اللہ ہے۔ اور جس طرح سے بغیر چون و چرا اور بغیر کسی قید و شرط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، بالکل ایسی ہی اطاعت اولی الامر کی بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد رسول اللہ اس آیت کے حساب سے کچھ ہستیوں کا ہونا ضروری ہے کہ جن کی اطاعت مثل اطاعت رسول اللہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایک اہم خصوصیت ہے، وہ یہ کہ اس اطاعت میں کوئی قید و شرط نہیں ہے کہ یہ اطاعت دن میں ہو یا رات کو ہو یا کسی خاص کیفیات کے ساتھ ہو۔ اطاعت رسول اللہ کا حکم مطلق ہے، بغیر کسی قید و شرط کے۔ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک کیا جا سکے۔ بس ایسی ہی ایک اطاعت تصور کی جائے گی اولی الامر کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اولی الامر کوئی عام انسان ہو جو فسق و فجور کرے یا گناہ کرے تو پھر یہ اطاعت ایسی نہیں ہو سکتی، اور جو ایک بہت ہی عقلی اعتبار سے غلط نتیجہ نکلے گا ایک فاسق اور فاجر کی اگر اطاعت کا حکم دیا جائے تو وہ یہ حکم نکلے گا کہ پہلے مرحلے میں تو یہاں پر حکم ہے کہ اطاعت کرو اولی الامر کی بغیر کسی قید و شرط کے، جس طرح سے رسول اللہ کی اطاعت ہے ویسے اس کی اطاعت کرو، بس ہر فعل میں اس کی اطاعت کرو۔ اب اگر یہ شخص کوئی گناہ کرے تو کہا جائے گا وہاں بھی اس کی اطاعت کرو، اور گناہ کے لیے دوسرا حکم آ رہا ہوگا اللہ کا حکم کہ نہ کرو، بس ایک ہی فعل کے لیے اور ایک ہی حکم میں اولی الامر کے لیے اللہ کی جانب سے بیک وقت دو حکم آ رہے ہوں گے، ایک حکم اس آیت کے مطابق کہ اطاعت کرو اولی الامر کی، اور ایک حکم اس فعل کے مطابق کہ اطاعت نہ کرو اس شخص کی کیونکہ گناہ گار ہے۔ بس یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے ایک ہی جہت سے ایک ہی فعل کے لیے یعنی ایک ہی عمل کے لیے دو حکم آ رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ گناہ کے لیے حکم آ رہا ہو اطاعت کرو بھی، اور ساتھ میں حکم آ رہا ہو کہ اطاعت نہ کرو۔ اور اگر یہ تصور نہ کیا جائے تو یہ کہا جائے گا پس
اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں، چاہے وہ فسق کرے چاہے وہ فجور کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ اولو الامر ایک ایسے انسان اور ایسی ہستی کو ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مقام میں اگر ان کا مساوی نہ ہو تو کم سے کم عمل میں ان کی روش پہ چل رہا ہو، ان کے قدموں پہ قدم رکھ رہا ہو، ایک لحظے کے لیے اس میں اور رسول اللہ میں کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہ ہو، راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ چل رہا ہو، کسی قسم کا بھی انحراف نہ ہو۔ لہذا علامہ فخر رازی نے بھی ذہن توجہ دلائی کہ اس آیت سے مراد اطاعت ایک ایسے شخص کی ضروری ہے کہ جو معصوم ہو، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ معصوم کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، بس یہ اطاعت امت کے ایسے افراد کی اطاعت ہے کہ جو مسائل کو حل کرنے والے ہوں۔ لہذا ان سے سوال کیا جائے گا اگر مسائل کو حل کرنے والے 100 ناقص انسان ہیں تو کیا 100 ناقص انسان کی رائے صحیح ہو سکتی ہے؟ 100 غلط افراد کی رائے کیا صحیح ہو سکتی ہے؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں بہت بڑے بڑے اجماع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ 5ویں خلیفہ امام حسن کہ جو اہل سنت کے حساب سے 5ویں خلیفہ ہیں، جب معاویہ نے جنگ کی اور امام حسن کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑا اور کچھ لوگوں نے اپنا ایمان امیر شام کے ہاتھوں بیچ دیا، امام نے وہاں پر فقط ایک سیز فائر کیا، جنگ بندی کی، اور وہ بھی مجبوری کے عالم میں کی۔ اب اگر لوگ جمع ہو گئے معاویہ ابن ابو سفیان کی خلافت پر تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ اجماع صحیح تھا؟ ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو اولی الامر سے اور خلیفۃ المسلمین سے اور خود اہل سنت کے 5ویں خلیفہ سے جنگ کرنے والا اور چوتھے خلیفہ یعنی مولا امیر المؤمنین سے جنگ کرنے والے پہ اگر آج اجماع ہو گیا تو کیا یہ اجماع صحیح ہے؟ بس یاد رکھیں تاریخ میں بہت ساری جگہ امت جمع ہوئی یا بعض افراد اہم جمع ہوئے اور ایک غلط چیز کے اوپر جمع ہوئے، ایک غلط امر کے اوپر جمع ہوئے۔ بس یہ کہنا کہ جہاں بھی امت جمع ہو جائے وہ صحیح عمل ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کوئی کہے کہ پاکستان میں کسی نے اکثریت نے لوگوں کو منتخب کر لیا، بس یہ شخص جو منتخب ہوا ہے یہ حق ہے اور یہ اولی الامر ہے اور امت کا اجماع ہو گیا، اور اجماع میں کسی قسم کا اور امت کبھی کسی غلط چیز کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی، تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسلمان ممالک میں بہت سارے جاہل لوگ کسی قانون کو پاس کر سکتے ہیں، اتنے سارے جاہلوں کا مل جانا یا ناقصوں کا مل جانا، ایک ناقص ہے، اور اگر 1,00,000 ناقص مل جائیں تو وہ بھی ناقص ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ناقص ایک غلط آدمی ہے، جب 1,00,000 غلط آدمی مل جائیں تو وہ بہت اچھے ہو جائیں گے یا ان کی رائے بہت اچھی ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کو پاور حاصل ہو جائے کہ جیسا اتار چڑھاؤ دنیا میں بھی ہو رہا ہے، تاریخ اسلام میں بھی ہوا کہ پاور کے ذریعے سے لوگ مسلط ہوئے، لیکن بات ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حق ثابت ہو جائے ان کے اجماع کی وجہ سے، ان کے جمع ہونے کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ بہت ساری جگہوں پر تاریخ اسلام میں مختلف نشیب و فراز میں غلط چیزوں پہ لوگ جمع بھی ہوئے۔ اب اگر ان غلطیوں کو دیکھا جائے اور غلط چیزوں کو دیکھا جائے کہ جس کے بارے میں علامہ فخر رازی نے توجہ دلائی کہ معصوم تو کوئی ہے نہیں، بس ان افراد کی رائے کے اوپر اجماع اگر ہو جائے تو یہی ایک بہترین رائے ہے۔ لہذا اطاعت اولی الامر سے مراد کیا ہے کہ اسلام کے جو مسائل حل کرنے والے ہیں ان کی راہ کو مان لیا جائے۔ تو جناب فخر رازی نے یہ نظریہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ ہاں ہونا تو معصوم چاہیے لیکن ہے نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اطاعت رسول اللہ جیسی اطاعت اولی الامر کی ہے، اور اگر یہ ڈھونڈنا ہے اور پوچھنا ہے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جس کی اطاعت رسول اللہ جیسی ہو اور جس طرح سے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے بالکل ویسے ہی اس کی اطاعت واجب ہے، تو کہا جائے گا یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پلٹنا ہوگا آئے مباہلہ کی جانب، جہاں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ حَاجَّاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، اپنی جانوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں اور اپنی جانوں کو بلاؤ۔ اگر بعد رسول اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کی جائے تو در حقیقت یہ ایک بالکل محفوظ اور احتیاط کی راہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی راہ نہیں، اور یہی وہ راہ ہے کہ جو معصوم کی اطاعت کی صورت میں ہے، اور در حقیقت یہ اطاعت رسول اللہ ہے۔ اور یہی لب و لہجہ حدیث غدیر میں نظر آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پس جو لب و لہجہ آئے اولو الامر میں ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، کہ اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی، تو اطاعت رسول کے بعد فوراً اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے۔ یہی لب و لہجہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے ظاہر ہوتا ہے، وہ کس صورت میں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ اولو الامر ایک معصوم ہو، اور ایسا معصوم کہ جس کی اطاعت در حقیقت اطاعت رسول اللہ ہو۔ اسی طرح سے روایات کو اگر دیکھا جائے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، بعض روایات کہ جو شیعہ و سنی دونوں کتابوں میں آئیں کہ جن میں مولا علی علیہ السلام کو، اسی طرح سے جناب سیدہ کو، امام حسن کو، امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم منی انا منہم، انا و علی حسین منی و انا منہ، علی منی و انا منہ۔ اور اسی اطاعت کا جلوہ نظر آتا ہے اور دیگر روایات میں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ اطاعت رسول اللہ سے ملتی جلتی اطاعت یہ ایسی اطاعت کہ اگر رسول اللہ کی اطاعت کی جائے تو ان کی اطاعت، اور اگر ان کی اطاعت کی جائے تو وہ در حقیقت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ جناب حاکم نیشاپوری مستدرک حاکم میں چند روایتوں کو نقل کرتے ہیں، ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں نقل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی فقط اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقط عصى اللہ، اور جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ ومن اطاع علی فقط اطاعنی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى علی فقط عصانی، اور جس نے میری مخالفت کی اس نے علی کی مخالفت کی۔ مستدرک حاکم جلد 3، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 121۔ اس روایت سے واضح ہو گیا کہ عالم اسلام میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی اطاعت در حقیقت اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو ڈھونڈ لیا جائے تو یہ آیت خود بخود کلیئر ہو جائے گی۔ اور یہ ہستیاں جن کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے منتخب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اثنا عشر ہیں۔ خلفاء اثنا عشر کے بارے میں صحاح ستہ میں روایتیں، تمام کتب شیعہ اور سنی میں روایتیں، آپ کے سامنے فقط ایک روایت کی جانب توجہ دلائی جائے۔ صحیح بخاری باب استخلاف میں یہ روایت نقل ہوئی کہ ائمہ کتنے ہوں گے؟ یکون و اثنا عشر، یہ 12 ہوں گے۔ لہذا یہی وہ 12 ہستیاں ہیں کہ جن کی اطاعت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور اس آیت شریفہ کو اگر دیکھا جائے تو اس طریقے سے دیکھا جائے اور اس کا اس طریقے سے ترجمہ کیا جائے گا تفسیر کے ساتھ، وہ کیسا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ صاحبان امر کون؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء کے جن کا ذکر تمام شیعہ اور سنی کتابوں میں ہے، اور پہلے ان میں سے حضرت علی علیہ السلام کے جن کی اطاعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاع علی فقط اطاعنی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی۔ ومن عصى علی فقط عصانی، اور جس نے علی کی مخالفت کی در حقیقت اس نے میری مخالفت کی۔ ان آیات اور روایات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو خود بخود مفہوم اولو الامر واضح ہو جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔